سردار عبدالرحمن نے کہا کہ ان کو استعمال کیا گیا، خواتین کو استعمال کیا گیا۔ جناب والا وہ ایسی خاتون نہیں تھی جس کو میں اور سردار عبدالرحمن استعمال کر سکیں، وہ ویل ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی خاتون۔ یہ وہ کون سی فرسٹریشن کا لیول ہے جس کی وجہ سے یہ خاتون یہ اقدام اٹھانے پہ مجبور ہوئی؟ معاشرے میں کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو ہماری اسٹیٹ کو اپنی پالیسیوں میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں سے تو کچھ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ پہاڑوں پہ ہم اکثر نام سنتے ہیں، آپ کے آرمی کے سرونگ میجر اور کیپٹن جو ہے وہ آرمی چھوڑ کے جا کے پہاڑ والی فورس کو انہوں نے جوائن کی ہے۔ وہ کون سی فرسٹریشن تھی ان کو جو آرمی کی انسٹیٹیوشن کے اندر وہ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ سرکار کی بندوق کو چھوڑ کے دوسری بندوق، پرائیویٹ بندوق اٹھا کے وہ آج پہاڑ پہ ہیں۔ بہت آسان ہے جناب والا کسی پہ الزام لگانا کہ جی اختر لانگو نے یہ کام خراب کر دیا۔ سردار عبدالرحمن نے کہا کہ سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے، سی پیک تو ویسے میرا نہیں تھا، سی پیک سے میرے بلوچستان کو ملا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین کہ آج آپ نے اس موضوع پہ جو انتہائی ایک دلخراش واقعہ رونما ہوا، اس موضوع پہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً، جتنی مختصر ہو میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ جناب والا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کا کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں کہہ سکتا، لہٰذا ہم نے ہماری پارٹی کی طرف سے بھی ہمارا موقف آ گیا ہے، اس ایوان میں بھی ہم اس کو ایک کنڈم بھی کرتے ہیں۔ لیکن جناب والا، اگر تھوڑا سا اس ہاؤس کی ہسٹری پچھلے 3.5-4 سالوں کی، اس ہاؤس میں جتنی کارروائی ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے، اگر آپ اس پہ بھی نظر رکھ لیں تو جناب والا ہم نے پرائرٹی میں جتنے تحریک التوا میرے خیال سے اس ہاؤس میں اپوزیشن کی طرف سے امن و امان کے حوالے سے آئی ہے، میں تھوڑا سا جناب والا ہاؤس کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے جس کے لیے اتنی ایمرجنسی میں اور اتنی عجلت میں جو ہے ایوان کا اجلاس بلایا گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی اتنی سنجیدگی بھی ہمیں درکار ہے اس ایوان کی کارروائی کو چلانے کے لیے۔ تو جناب والا میں کہہ رہا تھا کہ جتنے تحریک التوا ان 3-3.5 سالوں میں اپوزیشن کی طرف سے اور ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ہم نے امن و امان کے حوالے سے لائی ہے، شاید ہی کسی اور موضوع پہ اس ایوان میں اتنی تحریک آئی ہو یا اتنی زیادہ مرتبہ بحث کی گئی ہو۔ اس کی جناب والا وجہ بھی یہی ہے، بہت آسان ہے معاملات سے، چیزوں سے جان چھڑانا۔ جیسے عزیز اللہ آغا نے بھی کہا کہ ہم انڈیا کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے، انڈیا کی جولی میں انڈیا کی طرف پتھر پھینک کے ہم اپنا جو ہے وہ فریضہ ہم نے ادا کر دیا اور ہر کوئی پھر اپنے گھر چلا جائے۔ یہ معاملات بھی اس سے پہلے بھی کافی ہوئے، یہ بہت آسان بھی ہے۔ اسی طرح کسی اور پہ الزام لگا کر جان خلاصی کرنا یا گلو خلاصی کرنا، یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ آج اگر اس ایوان کا اجلاس بلایا گیا ہے تو ہمیں تھوڑی سی سنجیدگی پہ ان واقعات پہ غور اور فکر کرنا چاہیے، اور ان واقعات پہ ہم نے تفصیلی ایک جامع بحث کا آغاز کرنا چاہیے۔ سردار عبدالرحمن کھیتران نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو جناب والا قائد ایوان کی بھی توجہ چاہوں گا۔ سردار عبدالرحمن نے کہا کہ ان کو استعمال کیا گیا، خواتین کو استعمال کیا گیا۔ جناب والا وہ ایسی خاتون نہیں تھی جس کو میں اور سردار عبدالرحمن استعمال کر سکیں، وہ ویل ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی خاتون۔ اب میں اس ایک واقعے کی اور اس ایک خاتون کا آپ صرف اس کا تجزیہ کر لیں، معاملات آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں اور کس خطرناک ایک ڈائریکشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ جناب والا، اس طرح کے خودکش حملوں میں اکثر اوقات ہم سنتے ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، معاملات کا جائزہ بھی لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں وہ لوگ جو بے روزگاری کیا تو تنگ دستی کیا تو بھوک افلاس کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو کے اس انتہائی اقدام کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جناب والا وہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ خاتون خود SST ٹیچر، ان کا شوہر جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ڈاکٹر، اچھے کھانے کمانے والے لوگ، اچھی تعلیم،
اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ, پورا خاندان ان کا بیوروکریسی سے اور ویل آف ایک فیملی, پوری فیملی ان کی. اس خاتون کے چاچا, اس کے والد, اس کے بھائی سارے ایجوکیٹڈ ویل آف لوگ, اچھی پوسٹوں پہ. خاتون خود, اس کا شوہر, یہ بھی ویل ایجوکیٹڈ, اچھی پوسٹوں پہ, اچھی تنخواہیں لینے والے لوگ. خاتون کے چاچا ماما وہ بھی ویل ایجوکیٹڈ لوگ, اچھی پوسٹوں پہ, اچھے ایک پوزیشن کے ساتھ معاشرے میں بیٹھی ہیں. تو اس کو کیسے کوئی استعمال کر سکتا ہے؟ یہ وہ کون سی فرسٹریشن کا لیول ہے جس کی وجہ سے یہ خاتون یہ اقدام اٹھانے پہ مجبور ہوئی؟ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس خاتون کو اس انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے وہ کنونس کیا اور وہ مجبور ہوئی؟ تو جناب والا, یہاں پہ ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صرف فرسٹریشن کی وجہ سے لوگ اس نہج پہ نہیں جاتے, صرف تنگ دستی, بھوک, افلاس یا 4 روپے کی خاطر لوگ اس طرف نہیں جا رہے. جناب والا, معاشرے میں کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو ہماری اسٹیٹ کو اپنی پالیسیوں میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں سے تو کچھ معاملات خراب ہو رہے ہیں. جو اس وقت آپ نوشکی کا واقعہ لے لیں, نوشکی کے واقعے میں جتنے لوگ اس طرف سے مارے گئے, 5-6 لڑکے, ان کی آپ بیک گراؤنڈ نکال لیں, اچھے فیملیز کے لوگ, لاہور, اسلام آباد کے اچھے تعلیمی اداروں سے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز. کوئی یہاں پہ ہمارے ڈگری کالج میں نہیں پڑھے تھے جس کو ثنا بلوچ کی تقریر نے, اختر لانگو کی یا شکیلہ نوید کی کسی غلط اس پہ وہ کنوینس ہو کے چلے گئے. یہ اچھے اداروں سے پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان, پنجگور کے واقعے میں بھی آپ لوگوں کو دیکھ لیں, ان کی بھی آپ انویسٹیگیشن کر لیں, وہ بھی ان اداروں سے پڑھے لکھے اچھے نوجوان جو ان کا بلوچستان کے اداروں کے ساتھ تعلق ہی نہیں, یہ پڑھے ہیں لاہور, اسلام آباد, مری, ان اداروں میں جہاں پہ لوگ, جہاں پہ ہماری اشرافیہ بلوچستان کی وہ ایک خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان اداروں میں پڑھا کے ان کو کوئی اچھا انسان بنا لیں. ان اداروں سے لوگ پڑھ کے پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں. کچھ تو کہیں پہ کوئی پالیسیز ہیں, کوئی چیزیں ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پہاڑوں پہ ہم اکثر نام سنتے ہیں, آپ کے آرمی کے سرونگ میجر اور کیپٹن جو ہے وہ آرمی چھوڑ کے جا کے پہاڑ والی فورس کو انہوں نے جوائن کی ہے. وہ کون سی فرسٹریشن تھی ان کو جو آرمی کی انسٹیٹیوشن کے اندر وہ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ سرکار کی بندوق کو چھوڑ کے دوسری بندوق, پرائیویٹ بندوق اٹھا کے وہ آج پہاڑ پہ ہیں. آج جس ادارے نے ان کو ٹریننگ دی آج اس ادارے کے مد مقابل کھڑے. بہت آسان ہے جناب والا کسی پہ الزام لگانا کہ جی اختر لانگو نے یہ کام خراب کر دیا, نور محمد دمڑ کی وجہ سے جو ہے روڈ بند ہوا, اصغر خان اچکزئی کی وجہ سے جو ہے چمن میں ایکسیڈنٹ ہوا, کوجک ٹاپ کی ٹرک الٹ گئی. یہ آسان کام ہے. لیکن جناب والا اس سے پہلے بھی جب 73 میں آپریشن ہو رہا تھا تو جناب والا عراق کی ایمبیسی سے اسلام آباد میں اسلحہ برآمد کیا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا تھا. اب اگر عراق سے اسلحہ آنا تھا تو سمندر کے راستے لا کے لانچ گوادر میں اتار دیتے جو ڈائریکٹ بلوچوں کے ہاتھ میں لگتا. چلے اگر سمندر کا راستہ سخت تھا تو کراچی ایمبیسی میں اتار دیتے کہ لیاری کے بلوچ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بلوچستان پہنچاتے. اسلام آباد ایمبیسی میں اسلحہ اتارنے کی عراق کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے بجائے اپنا گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی چیزوں کو, اپنے معاملات کو, جناب والا اب میں آتا ہوں سی پیک کا یہاں پہ ذکر ہوا. سردار عبدالرحمان صاحب اپنی بات کر کے چلے گئے. سردار عبدالرحمان نے کہا کہ سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے, سی پیک تو ویسے میرا نہیں تھا, سی پیک سے میرے بلوچستان کو ملا کیا؟ اربوں ڈالر یہاں پہ آئے. کوئی ایک پروجیکٹ مجھے ایسے بتا دیں جو بلوچستان کے عوام کی مفادات کے لیے. سی پیک کے پیسوں سے صرف گوادر میں ایئرپورٹ بن رہا ہے جہاں پہ چائنیز کے یا دوسرے لوگ جو گوادر پہ آ رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے ان کے جہاز اتریں گے. میرے لوگوں کی تو پیروں پہ جوتی نہیں ہے, وہ جہاز میں خاک بیٹھیں گے. سی پیک میں کے حوالے سے گوادر پورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, شپ بھی ان کے, مال بھی ان کا, کاروبار بھی ان کا, وہ اپنی کاروبار اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں سی پیک کے پیسوں سے گوادر کے مقامی لوگ جو 80-90 ہزار سے زیادہ ان کی آبادی نہیں ہے, ہم تو آج تک ان کو جو ہے پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے.
56 बिलियन से ज्यादा का सीपेक का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आया है। मोटरवेज आपने लाहौर में और पंजाब में बना दी। आपके मेट्रो जो है, ग्रीन बस है, मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है, पता नहीं क्या क्या, ये तो आपने लाहौर में बना दी। जितने मोटरवेज थे वो सारे आपके सिंध पंजाब में और वहां पे बन गए। इस्लामाबाद DI खान मोटरवे, DG खान लाहौर मोटरवे, पता नहीं फैसलाबाद से कहाँ का। आप पंजाब में जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये जब उनकी हालत देखते हैं फिर वापस आते हैं, जब यहाँ पे अपनी हालत देखते हैं, अपने भाई बहनों के पैरों में जूती नहीं है, माँ के सर पे तार तार दुपट्टा देखते हैं, बाप की पटी हुई पगड़ी देखते हैं, तो जनाब वाला ये फ्रस्ट्रेशन और ये उस लेवल पे ना जाए तो और कहाँ जाए। तो जनाब वाला इसकी हम मजम्मत करते हैं, इस करारदाद की हम आज हिमायत भी करते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, इस ऐवान से जनाब कायदे ऐवान भी बैठे, इसमें कुछ अमेंडमेंट ले आए। इसमें बलूचिस्तान का मसला हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल है। बलूचिस्तान के मसले को जिस दिन चौधरी शुजात हुसैन, मुशाहिद हुसैन वाले और जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिन्होंने डेरा बुगटी में नवाब अकबर खान बुगटी से मुज़ाकरात का आगाज़ किया था और वो मुज़ाकरात कामयाब भी हुए थे, जिसमें जहाज़ ने आके इनको कमेटी को और नवाब साहब को इस्लामाबाद लेके जाना था चीज़ों को फाइनल करने के लिए। तो जनाब वाला अगर उस दिन सियासी तरीके से नवाब अकबर खान के साथ जिस तरह बातचीत आगे बढ़ रही थी उसको बढ़ाया जाता तो आज हालात इस नैज पे नहीं पहुंचते, आज ये खातून खुदकुश ना बनती। और जनाब वाले खुदकुश मामला जो है, अब इसको तो चलो हम इंडिया के सर पे तोप रहे हैं, ये रोज मस्जिदों में जो खुदकुश धमाके हो रहे हैं, ये TTP वगैरह, ये इनकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे? इनका इल्जाम किस पे? हम अजीजुल आगा पे इसकी जिम्मेदारी लगा दें, उसको मोरद इल्जाम ठहरा दें, हम किसको हम कहें इसकी जिम्मेदारी किसको दें? रोज तो हमारे मस्जिदों में भी खुदकुश धमाके हो रहे हैं, रोज इमाम बारगाहों में भी खुदकुश धमाके हो रहे हैं। ये जनाब वाला ये चीजें हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से ये माशरे में परवान चढ़ चुकी हैं। अब उन गलत पॉलिसियों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम डायरेक्शन सही नहीं करेंगे, ये मामला, इसके लिए हमें और आपको तैयार रहना चाहिए। ये मामला हमारे और आपके साथ होते रहेंगे। और जनाब वाला यहाँ पे बात ये नहीं कि कुछ दोस्त कहते हैं कि जी उस्ताद का कत्ल, कुछ कहते हैं कि जी पढ़े लिखे लोगों का कत्ल। जनाब वाले जिस खातून ने खुदकुश की है ये खुद टीचर है। अगर वो चाइनीज जिनकी वैन पे धमाका हुआ है और वो मरे तो मारने वाली भी टीचर है। अब इस मुकद्दस पेशे में रहते हुए उस खातून की वो जो क्या हालात थी, उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी, वो कौन से मौरूज़ी हालात थे जिसने उस उस्ताद को इस मुकद्दस पेशे से वाबस्ता होने के बावजूद वो इस बात पे कन्विंस हो गई कि जाके खुदकुश कर ले। तो जनाब वाला ये पॉलिटिकल मसला है, इसको इस करारदाद में शामिल भी किया जाए, इस करारदाद को पास करने के लिए कि बलूचिस्तान के मसले को, ये प्योर पॉलिटिकल मसला है, इसको सियासी बुनियादों पे सियासी डायलॉग के जरिए हल किया जाए। इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें अख्तर मेंगल साहब ने एक पार्लिमानी कमेटी भी नेशनल असेंबली में बनवाई थी जिसमें तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर साहिबान की कमेटी थी। वो कमेटी नोटिफाई तो हो गई लेकिन उस कमेटी ने बलूचिस्तान का आज तक ना विजिट किया, ना उस कमेटी ने इस इशू पे कोई आज तक कोई मीटिंग बुलाई। उसकी वजह भी है कि हमें यहाँ पे सिर्फ तकरीरों के लिए हद तक या इन मामलात पे बात करने की हद तक तो ठीक है, मेरा भी इख्तियार है, सरदार अब्दुर्रहमान साहब का भी इख्तियार है, बाकी दोस्तों का भी इख्तियार है, और भी साथी इस पे बात करेंगे। लेकिन मसला तकरीरों से हल नहीं होगा जनाब चेयरमैन, मसले के लिए संजीदगी से सर जोड़कर बैठना होगा और इख्तियारात के साथ बैठना होगा। इस तरह नहीं होगा कि यहाँ पे कमेटी बैठी है, यहाँ पे फैसला कहीं और पे हो रहा है, इनकी रिकमेंडेशन कुछ और है, अमल दरामद कुछ और हो रहा है। हमें चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन वाली कमेटी नहीं चाहिए। अगर डायलॉग करनी है फिर बाइख्तियार सियासी लोगों की, सियासी क़यादत की एक कमेटी बननी चाहिए और बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी से लेना चाहिए। जब तक इसको संजीदगी से हम नहीं लेंगे, जब तक इसके रूट कॉजेज का हम जायजा नहीं लेंगे,
تب تک کیونکہ پہلے کہتے تھے کہ جی 3 سردار ہیں، پھر کہتے تھے کہ قبائلی سرداروں کی وجہ سے بلوچستان کے حالات خراب ہیں. اگر آپ دوستوں کو یاد ہو 2012 میں جب میاں نواز شریف صاحب سردار عطاءاللہ مینگل سے ملنے کراچی گئے تو سردار عطاءاللہ مینگل نے اس وقت میاں صاحب کو کہا تھا کہ میاں صاحب بلوچستان کے معاملات کو سنجیدگی سے لو. بلوچستان کے نوجوان اب ہمارے ہاتھوں سے بھی نکلتے جا رہے ہیں. اب اس موومنٹ کو اور اس انسرجنسی کو آپ لے لیں، اس میں کہیں پہ بھی کوئی قبائلی ٹچ نہیں ہے. کہیں سے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ کوئی قبائلی لوگوں کی ایک موومنٹ ہے. 73 والے پہ آپ بول سکتے تھے کہ قبائلی سرداروں کی وجہ سے لڑائی ہوئی. نواب نوروز خان اٹھا تو اس کے ساتھ اس کے قوم والے اٹھے. خان احمد یار خان کا بھائی وہ پہاڑوں پہ چلے گئے تو کلات کے قبائلی لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل الٹ ہے جناب والا. پہاڑوں پہ آپ کو جتنے نوجوان مل رہے ہیں، جتنے نوجوان مقابلوں میں آپ لوگوں نے مارے ہیں، جن کی تصویریں آپ لوگوں نے دی ہے میڈیا پہ، جن کی تفاصیل آپ نے دی ہیں، جتنے واقعات پہ آپ کے ہاتھ آئے یا گرفتار ہوئے، ان میں آپ مجھے کوئی ایک قبائلی ٹکری کوئی وڈیرا بتا دیں. تمام کے تمام اچھے اداروں سے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے. تو یہ لڑائی ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک شعور کے تحت ہو رہی ہے. تو اس شعور اور فکری لڑائی کا آپ نے فکری اور شعوری انداز سے اور پولیٹیکل انداز سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. جتنا آپ بندوق اور طاقت استعمال کریں گے اس پہ شدت اتنی ہی زیادہ آئے گی. تو اس قرارداد میں شامل کیا جائے کہ بلوچستان کے حوالے سے اداروں کا، سرکار کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ان کی پالیسی، اس کے اوپر بھی غور ہونا چاہیے. پالیسی بھی بلوچستان کے حوالے سے تبدیل ہونی چاہیے. اور بلوچستان کا یہ جو معاملہ ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی قیادت اور سیاسی طریقے سے پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. بہت شکریہ جناب. شکریہ اختر حسین لاگو صاحب.